السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله العظيم. محترم ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے غیبت اور بہتان. تو چلیے شروع کرتے ہیں. قرآن پاک اور احادیث میں مسلمانوں کو غیبت، چغلخوری اور الزام تراشی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ غیبت ایک ایسا برا فعل ہے جس سے بڑے بڑے فتنے جنم لیتے اور آپسی تعلقات میں انتہائی کشیدگی پیدا ہو جاتی. غیبت ایک بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے. قرآن پاک میں غیبت کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے روکا گیا ہے. پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے روکا گیا ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً یہ تمہیں ناپسند ہوگا. اس آیت میں غیبت کرنے والوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ گویا وہ ایسا کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، مگر ظاہر ہے اس ناپسندیدہ عمل کو کون پسند کر سکتا ہے؟ تو جب ہم یہ بات پسند نہیں کر سکتے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، تو ہمیں یہ بات بھی پسند نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کریں. لیکن قرآن پاک کی اس قدر شدید مذمت کے باوجود مسلمان اس عظیم گناہ میں مبتلا ہے، وہ ملوث ہے. اور اس برائی میں وہ لوگ زیادہ ملوث ہیں جو آپس میں کچھ نہ کچھ رشتہ داری ہے، وہ تعلق رکھتے ہیں. چنانچہ رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کی غیبت کرتے ہیں، دوست اپنے دوستوں کی غیبت کرتے ہیں. جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ اس کی اتنی ہی زیادہ غیبت کرتا ہے. اور لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کے متعلق ایسی باتیں کی جاتی ہے کہ اگر وہ باتیں ان کے سامنے کی جائے تو ان کو سخت تکلیف ہوگی. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جن کی غیبت کی جا رہی ہو، خواہ وہ باتیں ان کے اندر موجود ہی کیوں نہ ہو، حدیث میں غیبت کی یہی تعریف کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے متعلق ایسی باتیں کہنا جو اس کو پسند نہ آئے. عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ بات موجود ہو جو کہی گئی، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہے جو تم نے کہی تو اس کی غیبت کی، لیکن اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے جو تم نے کہی تو یہ بہتان ہے. یہی فرق ہے میرے محترم بزرگوں. دیکھیں کتنا بڑا نازک معاملہ ہے. اگر کسی شخص کے اندر کوئی عیب ہو تب بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کے سامنے اس کی عیب بیان کیے جائے اور اس کو ذلیل کیا جائے. قرآن میں اسی بات کو غیبت سے تعبیر کیا ہے، جس کی شدت کو بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کا یہ گناہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہوگا.
لیکن اگر اس کے اندر برائی موجود ہی نہ ہو پھر بھی اس کو برا کہا جائے تو یہ سراسر بہتان ہے، جس کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس بات سے منع فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچائے، یعنی اپنے کسی مسلمان بھائی کی شکایت نہ کرے، یعنی غیبت نہ کرے۔ ترمذی، ابو داؤد اور ریاض الصالحین میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب میں سے کسی کے بھی متعلق مجھے کوئی مجھ تک بات نہ پہنچاؤ، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں سے میری ملاقات ایسی حالت میں ہو کہ میرا سینہ ہر شخص کی طرف سے پاک ہو، یعنی میرے دل میں تم میں سے کسی کی طرف سے کوئی بات نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر یہ طرز عمل تھا دوستو، یہ طرز عمل تھا۔ اگر ان کے سامنے کبھی کوئی ایسی بات کہی جاتی جس سے کسی ایک دوسرے کی غیبت ہوتی تو ان بات کو فوراً روک دیتے، منع کرتے، اس کی تردید کرتے، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ تبوک پہنچے تو کعب بن مالک کو نہ پایا، فرمایا کعب نے کیا کیا، یعنی کعب کہاں ہے؟ جواب میں بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا کہ ان کو ان کی چادر اپنے کاندھوں کو دیکھنے سے روک دیا۔ اس شخص کے جواب میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہا تم نے بہت بری بات کہی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان میں خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان میں خیر کے علاوہ کوئی بات ایسی نہیں دیکھی۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا کردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اس حد درجہ تک پہنچا دیا تھا کہ ان کا ایمانی شعور ایسا ہو گیا تھا کہ ایک دوسرے کی برائی اپنے سامنے کسی کو سننا نہیں چاہتے تھے، اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کے دفاع کرتے تھے، ایک دوسرے کی غلطیوں پر نہیں بلکہ اچھائیوں پر وہ نظر رکھتے تھے۔ غیبت، عیب جوئی، چغل خوری اور بہتان جیسے کبیرہ گناہوں سے وہ دور رہتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی انہی اعلیٰ خصوصیات اور عمدہ صفات کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ ہاں تو میرے محترم بزرگوں، یہ تھی مختصر غیبت اور بہتان کے تعلق سے کچھ باتیں حدیث کی روشنی میں۔ ہم تمام اس بات کی کوشش کریں کہ ہم جب بھی کسی کے بارے میں یا کسی کے تعلق سے بات کریں تو سوچیں کہ کہیں اس کی غیبت تو نہیں روئی یا اس کے اوپر ہم بہتان تو نہیں باندھ رہے۔ ہم تو ان چیزوں سے بچے دوستو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید معلومات کے لیے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب